وبه نستعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وهو شهر المواساة ومن فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمدرد بن کے درد نہ باٹا تو کیا جیے، ہمدرد بن کے درد نہ باٹا تو کیا جیے، کچھ درد دل بھی چاہیے انسان کے لیے، مرنا بھلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے، جیتا ہے وہ جو مر چکا ہو غیر کے لیے۔ واجب الاحترام اور اس چینل سے جڑے میرے دینی و ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم سبھی کو یہ مبارک مہینہ عطا کیا۔ اس مبارک مہینے کے ذریعے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ماہ مبارک میں ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا ہے اور کن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مہینے کے اندر بہت ساری چیزوں کے کرنے کا حکم دیا۔ استقبال رمضان کے حوالے سے جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ دیا تھا رمضان کے ایک دن پہلے، اور میں بہت بارہا یہ بتا چکا ہوں کہ یہ جیسا کہ یہ مہینہ ایک ٹریننگ کورس ہے جس سے ہر مسلمان کو گزارا جاتا ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ رب کی رحمت کو متوجہ کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اپنا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ گناہوں کی اپنے دل کے اندر نفرت ڈالنے کا اور گناہوں سے بچنے کے اہتمام کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے صبر کر لیا اس مہینے کے اندر، کسی کی تکلیف پر اور واویلا نہ بچایا، شور نہ مچایا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ بہت عظیم بات نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم معاشرے کے اندر صبر کا مطلب فقط اتنا سمجھتے ہیں کہ تکلیف پر، پریشانیوں پر واویلا نہ کیا جائے، شور نہ مچایا جائے، لیکن قرآن کریم کی اصطلاح کے اندر صبر کا مفہوم بہت وسیع اور کشادہ ہے۔ صبر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر کسی ایسے کام پر زبردستی اپنے نفس کو آمادہ کرنا جس کو ہمارا نفس اور ہماری طبیعت ناگوار سمجھتی ہو۔ لہذا اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو اپنے نفس کے خلاف کام کرتا ہے، نفس کے خلاف آنے والی باتوں کو کچل کر کے رب کی رضامندی کی خاطر اپنے نفس کو جھکاتا ہے، تو رب ذوالجلال اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ صبر ہے۔ صبر کے 3 درجات فرمائے گئے کہ ایک تو ہے صبر علی الطاعۃ، ایک ہے صبر عن المعصیت، اور تیسرا ہے صبر علی البلاء۔ ہمیں ان 3 چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صبر علی الطاعت کا مطلب یہ ہے کہ کسی طاعت کے کرنے میں، کسی نیکی کے کرنے میں آنے والی تکلیفوں اور ناگواریوں پر صبر کیا جائے۔ مثلا نماز کا وقت ہو گیا، ہمارا دل نہیں کر رہا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، طبیعت میں سستی پیدا ہو رہی ہے، ہمارے دل کے اندر شیطان ورغلا رہا ہے کہ آخر تو نماز کے اندر، مسجد کے اندر جائے گا، وہاں وقت ضائع کر کے کیا کرے گا؟ تو طبیعت کے اس تقاضے کو کچل کر کے محض اللہ کے رضامندی کی خاطر اپنے قدم کو مسجد کی طرف بڑھانا اور مسجد کے اندر جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا، یہ صبر ہے۔ یہ تو ہوا صبر علی الطاعت کا مطلب۔ میں نے صرف نماز کی مثال دی، اسی طرح 2 دیگر بھی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا دل کسی کی مدد کرنے کا، ہمارے دل کے اندر یہ خواہش نہیں ابھر رہی ہے کہ کسی کی ہم مدد کریں، کسی نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے،
دل نہیں کر رہا ہے کہ ہم اس کی طرف دیکھیں، دل نہیں کر رہا ہے کہ ہم اس سے مسکراہٹ کے ساتھ بات کریں، دل نہیں کر رہا ہے کہ ہم اس کی کسی بھی طرح کی تعاون کریں، لیکن نفس اور اس طبیعت کے تقاضے کو کچل کر کے ہم ان تمام چیزوں کے خلاف اگر کام کرتے ہیں تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے صبر کیا ہے اور اپنے نفس کے تقاضے کو کچلا ہے اور رب کی رضامندی کو اپنے نفس پر ترجیح دی ہے۔ دوسرا ہے صبر عن المعصیت، کہ کسی معصیت سے بچنے میں طبیعت کے اوپر آنے والی ناگواریوں پر صبر کیا جائے۔ مثلا ہماری نگاہ ہے، نگاہ کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جانے والی چوراہے پر بس اڈے پر ایک لڑکی جا رہی ہے، دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی طرف نگاہ دوڑائی جائے، دل کے اندر یہ فطرت کی خواہش بڑھتی ہے کہ اس کو دیکھا جائے، اس کو چھیڑا جائے، لیکن نفس کے اس تقاضے کو کچل کر کے صرف اس بات کا اپنے دل کے اندر خیال پیدا کر لینا کہ یہ نگاہ کہ اب یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہم اس نعمت کا کہاں استعمال کر رہے ہیں، فقط اس چیز کو اپنے دل کے اندر لا کر کے اپنی نگاہ کو دوسری چیز کی طرف لے جا کر کے رب کی رضامندی کی خاطر نگاہ کو نیچے کر کے اس کو اپنی بہن سمجھتے ہوئے نگاہ کو نیچے کر لینا، یہ صبر کہا گیا۔ تیسری چیز ہے صبر علی البلا، کہ ہم انسان ہیں، دنیا کے اندر ہمارے اوپر مصیبتیں آئیں گی، ناگواریاں آئیں گی، لیکن اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو دل یہ چاہتا ہے کہ ہم اس پر شور مچائیں، واویلا کریں اور ہم ایک دوسرے سے اپنے غم کو بیان کریں، اپنی تکلیف کو بیان کریں، لیکن ہم اس چیز کو نہ کر کے اس چیز کو اپنے دل کے اندر لا کر کے کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب رب ذوالجلال کے حکم سے ہو رہا ہے، اور اللہ جس طرح حاکم ہے اسی طرح وہ حکیم ہے، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس چیز کو اپنے ذہن کے اندر مد نظر رکھتے ہوئے اپنے سر کو رب کریم کے سامنے جھکا لینا اور واویلا اور شور نہ مچانا، اس کو صبر کہا گیا۔ اور اسی کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، کہ جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر صبر کیا ہوگا، اپنے نفس کو کچلا ہوگا، طبیعت کے تقاضے کو کچلا ہوگا، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، کہ صبر کی جزا رب ذوالجلال انہیں جنت دے گا، کیونکہ یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے، تکلیفوں کو آتے ہوئے، بال بچوں کے ہوتے ہوئے انہوں نے دیگر انسانوں کی طرح نفس کی پیروی نہیں کی، طبیعت کی پیروی نہیں کی، بلکہ رب ذوالجلال کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے رب ذوالجلال کے حکم کو سامنے رکھا۔ دوسرا جز ہے وہ شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمیں اپنے گرد و پیش کا، اپنے اطراف کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرماتے ہیں من فطر فی صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، کہ اگر کسی شخص نے اس مہینے کے اندر، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اگر کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کی گردن، یہ افطار کرانا اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا اور اس کی گردن جہنم سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس کو روزہ دار کے ثواب کی طرح اس کو ثواب ملے گا، اور اس روزے دار کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ جب صحابہ کرام کے سامنے یہ بات آئی تو صحابہ کرام نے کہا لیس کلنا ما یجد ما یفطر به الصائم، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنا نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی روزے دار کو افطار کرائیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چونکہ لوگوں کے پاس اتنی آمدنی نہیں ہوتی تھی، بہت مشکل سے کھانے کے لیے دستیاب ہوتا تھا، اس لیے صحابہ کرام کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہم اس نعمت سے، اس ثواب سے محروم رہ جائیں گے، اس لیے انہوں نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے صحابہ سے فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن او شربۃ ماء ومن اشبع، کہ جس نے اس مہینے کے اندر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائیں گے کہ جو کسی مسلمان بھائی کو، کسی روزے دار کو صرف پانی یا شہد کا ایک گھونٹ ہی اگر کسی روزے دار کو افطار کرا دیتا ہے، یہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام کی فکر دور ہو گئی اور صحابہ کرام کے چہرے پر خوشی دوڑ گئی۔ اس لیے ہم تمام مسلمان اس بات سے گھبرائے نہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ دولت کی ریل پیل ہو تبھی ہمارے پاس یہ
تقاضا ہوگا کہ ہم جو ہے کسی روزے دار کو افطار کرائیں، ہمارا حق بنتا ہے، بلکہ اگر ہم کسی روزے دار کو اگر صرف ایک کھجور کی گٹلی بھی کرا دیں گے پھر رب ذوالجلال اس کا بہت بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ تیسری چیز، ایک چیز جس کو میں جاتے جاتے میں عرض کرتا چلوں گا کہ روزے داروں کے حوالے سے جو کسی کے ہاں افطار کرنے جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا گیا کہ اگر کسی کے ہاں افطار کی دعوت ہوتی ہے، افطار پارٹی ہوتی ہے، وہاں جاتے ہیں تو وہاں جانے کے بعد اس کے افطار کرانے والوں کی عیب نکالتے ہیں کہ اس نے صحیح سے افطار نہیں کرایا، اس نے صحیح سے سامان مہیا نہ کیا۔ خدا کے واسطے اللہ کے بندو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو کھجور کی گٹلی پر بھی ثواب کا تحفہ عنایت کیا ہے اپنے بندوں، اپنے امتیوں کے لیے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی روزے دار کے افطار کرانے میں عیب لگائیں اور اس کا دل توڑیں؟ اس لیے کسی کا دل توڑنے کے بجائے ہمیں اپنے نفس کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اپنے طبیعت کے تقاضے کو کچلنے کی ضرورت ہے اور رب کی رضا کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چند باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔